ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دینی و تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامک کیسٹ 231 بستی حسن نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز فون نمبر 46382559 امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. تمام صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جان نثاری کی، اور اس حدیث شریف کے مصداق یہی لوگ بنے. ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک آدمی ایماندار کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے ماں باپ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اس حدیث شریف کا مصداق صحیح معنوں میں یہی حضرات بنے. ان پر جو بیتی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے سہا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھ کر کسی پر احسان نہیں جتایا. کل ہی میں ایک کتاب سن رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق. جب ایک چیز سامنے آئی تو حیران ہوا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی عزت اور قدر ہے، 12 جنگوں میں غزوات میں حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے، اپنے مسلح پہ اس نابینا صحابی کو حضور مدینے کا امام بنا کے گئے.
اور ان کی قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ تھی. مکہ مکرمہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں رہتے تھے, اس تمنا میں رہتے تھے کہ ان کفار کو, رئیسوں کو میں اللہ کا دین سمجھاؤں, خداوند کریم جل شانہ کی توحید باری تعالیٰ سمجھاؤں اور یہ مان جائیں تو اچھا ہے. بڑے بڑے مکے کے چودھری حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. نابینا صحابی کو ذوق لگا, شوق لگا, بڑا اشتیاق تھا. نظر تو آیا نہیں کہ حضور کی خدمت میں کون بیٹھا ہے, اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ. آج کا نابینا تو بھیک مانگنے آتا ہے نا, آج کا معذور اور محتاج بھیک مانگنے آتا ہے, اور یہ نبی کا صحابی ہے, معذور ہے, نابینا ہے, قرآن سیکھنے آیا ہے. حضور کی توجہ چونکہ چودھریوں کی طرف تھی, ان کو تبلیغ جو فرما رہے تھے, اور لالچ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ یہ لوگ دین متین کے ساتھی بن جائیں, اسلام میں شان و شوکت بڑھے گی, اسلام کی عظمت بڑھے گی, ورنہ حضور کو کسی سے کیا لالچ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ. پھر توجہ نہیں فرمائی, اور جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرا بل پڑ گیا کہ یہ محتاج باز نہیں آتا, اور یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا. یہ امیر آدمی اس معذور محتاج کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, یہ غریب ہے, اس کی وجہ سے یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں, اور میں دین کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بات آئی, ادھر آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى, آپ نے تیوڑی چڑھائی, تر شروع ہوئے ایک غریب نابینا سے, معذور محتاج آدمی سے جو دین اور میرا کلام سیکھنے آیا. عبس وتولى ان جاءه الأعمى, اور میرے محبوب میں نے تو آپ کو غریبوں کے لیے بھیجا جن کو آپ دین سمجھانا چاہتے ہیں, جن کو آپ دین کا علمبردار بنانا چاہتے ہیں, جن کو آپ میرے دین کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں. ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى, میں اگر چاہوں گا تو آپ کی بات بھی اثر والی ثابت ہوگی, ان پہ مؤثر ثابت ہوگی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں نے کفر کی مہر ان کے دلوں پہ لگا رکھی ہے. گویا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی, اللہ کی طرف سے عتاب ہوا, اور میرے کالی کملی والے, اور میرے یہ نبی, اور میرے محبوب, آپ کو کس نے کہی یہ بات کہ امیروں کی طرف دل لگاؤ, چودھریوں کی طرف توجہ کرو, رئیسوں کی طرف توجہ کرو, اور اگر آپ کو ہدایت کا فکر لگا ہوا وما یدریک لعلہ یزکی, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں پاک کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, ان کے دلوں پہ نصیحت والی بات تو تب بیٹھے گی جب میں بیٹھنے دوں گا. فرمایا میرے نبی امیروں کے پیچھے نہ لگو, رئیسوں کے پیچھے نہ لگو, چودھریوں کے پیچھے نہ لگو, اور لوگوں نبی کو سنا کر ہمیں قیامت تک ہی مسلمانوں کو بتانا ہے. بڑے بڑوں کے پیچھے نہ پڑو, سرمایہ داروں کی اتباع نہ کرو, جگیرداروں کے پیچھے نہ لگو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں آپ نے آپ کو بٹھائے رکھے, آپ تشریف فرما رہے, آپ بیٹھے رہے, ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہے جن کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں پر دل میں صبح شام میری یاد کرتے ہیں. فرمایا یہ چودھری تو کسی کے بھی نہیں ہوا کرتے, یہ سرمایہ دار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے, یہ جگیردار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے, انہوں نے تو برقعے سلوا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا آدمی دیکھا, جیسا موقع آیا, ویسی رنگت کا برقع اوڑھ کر باہر نکل گئے.
ان کے اندر استقلال نہیں ہوتا، یہ مستقل مزاج نہیں ہوتے، ان کے اندر دین دھرم کی کوئی سچی پکی بات نہیں ہوتی، یہ تو مشرق کی ہوا چلی مغرب کو نکل گئے، مغرب کی ہوا چلی مشرق کو نکل گئے، ان کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چودھریوں کے مقابلے میں اس پھٹے پرانے کپڑوں والے نابینا کی میرے یہاں بڑی قدر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں معذور ہوں، میں محتاج ہوں، میں نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ رحمت للعالمین سید المرسلین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معذور محتاج دیکھ کر اجازت عطا فرما دی، ہاں عبداللہ جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو۔ ابھی وہ 10 قدم گئے ہوں گے، 20 قدم حضور سے پوچھ کر واپس ہٹے ہوں گے، جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کے پیغمبر کے سامنے عرض کر دیا، اللہ کی پاک پیغمبر جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دے دی، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، آپ نے جن لوگوں کو گھر میں نماز کی اجازت دے دی ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، انہی لوگوں کی وجہ سے میں دوسروں کی نماز قبول کرتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو بلوایا، راستے سے واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تجھے مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ آج جو نمازوں میں غفلت ہے، جو ہم تساہل کرتے ہیں، وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو معذوری اور محتاجی کے عالم میں بھی کبھی نماز میں ادھر ادھر پیش و پش نہیں کیا اور کسی وقت بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی کا مؤذن بنا رکھا تھا۔ خصوصاً رمضان المبارک میں شہری کی اذان بلال حبشی دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فجر کی اذان عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی دیتے۔ علماء اکرام نے لکھا کہ بعض آدمی مقرر تھے جب بتایا کرتے تھے عبداللہ اذان پڑھو صبح صادق ہو گئی، فجر ہو گئی، اور بعض علماء نے لکھا نہیں پیغمبر کی دعا کا صدقہ تھا، پیغمبر کی دعا کی برکت تھی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اندازہ لگاؤ حضور کا جانشین بنے، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرے، حضور کی مسجد میں اذان دے، اور نبی اگر تھوڑی سی ترش روئی فرمائے، تھوڑی سی اگر ناراضگی فرمائے کہ یہ غریب اس وقت کیوں آیا، تو اللہ کی طرف سے زجر آئے، ڈانٹ آئے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجئے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح شام کے وقت سارے پرندے میری تسبیح کرتے ہیں۔ صبح کو آپ دیکھیں چڑیا، سینکڑوں قسم کے پرندے کتنا شور کرتے ہیں، کتنا ہنگامہ کرتے ہیں، اور آفتاب طلوع تھوڑا سا اونچا ہوا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خدا بند کریم کی الگ صبح اٹھ کر کے یاد کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت کا پتا پتا، جانور کا ایک ایک انگ، ایک ایک رونگٹا میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک کا نام لیتا ہے ہر پرندہ، ہر چرندہ، کوئی بھی جانور ہو خدا بند عالم کا نام لیتا ہے۔ اسی طرح سے شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت دیکھیں، جیسا ہی سورج چھپنے کے قریب آئے گا جانور پرندے شور مچا دیں گے، اللہ کا نام لیتے لیتے ایک ہنگامہ کر دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری صبح کی ابتدا گانے بجانے سے ہوتی ہے، شام کو دن بھی چھپتا ہے تو گا بجا رہے ہیں، صبح کو جب دن نکلتا ہے اس وقت بھی گانے بجانے میں مشغول ہے یا سو رہے ہیں۔ مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوازمات اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی جماعت میں کوئی آدمی نہ آتا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ تو بالکل منافق ہوگا. آج مسلمان کہاں جا پہنچا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ذمے کی بات نہیں لگائی تھی وہ بھی یہ لوگ کر گزرتے تھے. بارہا حضور کی خدمت میں جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا، جب بھی کسی جہاد کا اعلان ہوتا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے. حضور فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ تم تو دیکھتے نہیں ہو، تمہیں کیا جنگ کا پتہ چلے گا؟ علماء نے لکھا ہے جب حضور واپس کرتے صحابی مسجد میں آ کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا اور میرے مالک میری آنکھیں نہیں ہیں ورنہ میں بھی تیرے دین کے لیے تلوار چلاتا. رویا کرتا تھا صحابی. بالآخر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زندہ رہے. فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ کے قادسیہ کی تیاری ہو رہی ہے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آ کے اڑ گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین مجھے جذبہ جہاد کا بڑا شوق ہے. اور فرمانے لگے فاروق تم جانتے ہو میں تلوار چلانے کے قابل نہیں، میں حملہ روکنے کے قابل نہیں، میں حملہ کرنے کے قابل نہیں، میں جنگ میں جا کے کیا کروں گا، مگر امیر المومنین میرا تو جی چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی ہو اللہ کی راہ میں میرے ٹکڑے ہو جائے. جو بھی شکل بنے بن جائے، جو بھی صورت بنے تو بن جائے، میں جا کر کے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دے کر اجازت عطا فرما دی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی جنگ قادسیہ میں جا پہنچا. سارے صحابہ کرام حیران ہے یہ کیا کرنے آیا ہے، یہ یہاں پر کیا کرے گا، یہ خام خواہ مرے گا، اس کو جنگ کے معاملات دکھائی نہیں دیتے، حملہ نہیں کر سکتے، حملہ روک نہیں سکتے. اپنے قافلے کے کمانڈر سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او اللہ والے مجھے جھنڈا دے کر ایک جگہ کھڑا کر دو، رب اکبر کی قسم میرے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دوں گا. صحابہ نے اس نابینا صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. علماء اکرام نے لکھا ہے جب کفار کو پتا چلا کہ یہ تو نابینا کھڑا ہے آگے بڑھ کر حملے کر کے عبداللہ بن مکتوم کے ٹکڑے کر دیے. یہ ہے دل کی بات، یہ ہے نیت کی بات. آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی، آج ہمارے احساسات بگڑ گئے، آج ہمارے خیالات برباد ہو گئے، اس لیے کسی بات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. ورنہ کوئی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس قدر کامیاب ہو اور ہم بالکل پیچھے چلتے چلے جائیں. اسی طرح سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت غریب صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے 4 آدمیوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے، بہت بڑی مصیبت اٹھائی. فرمایا کرتے تھے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ اٹھانے پڑے آج سے پہلے اتنے دکھ کسی نے نہیں اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. فرمایا میری بات سہیل رومی کو بہت دکھ دیے گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے. کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مصیبت اٹھانے کے سلسلے میں. حبش کے باشندے ہیں، ربا والد کا نام ہے، مکے میں ایک عورت کے غلام ہے، اس نے امیہ بن خلف کے حوالے کر رکھا تھا. ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کا پرچم لہرایا، اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرمایا. ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا. علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف اتنا متشدد قسم کا کافر تھا، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیتا.
گرم گرم لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، وہ تپی ہوئی ہے، پسینے تو کیا بدن کی کھال جل رہی ہے، اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بلال باز آ جا، اللہ کی توحید کو ترک کر دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن بلال ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ احد، وہ ایک ہے، میں کئی کس طرح بناؤں؟ آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا کمال ہے؟ آج تو سارا جہان مسلمان بنا پھرتا ہے، آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، آج تو بھینس کی کنجیاں ہم لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں، مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا، ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، گرم گرم ریت پہ لٹاتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے، یہاں سے آہد آہد کی آواز بلند ہوتی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے مکی کی بڑے بڑے نامور چودھری شام کو آتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کے لڑکے مجھے گلیوں میں گھسیٹے پھرا کرتے تھے، میری کمر کا چمڑا ادھڑ گیا۔ کلمہ تین حضرات کا پڑھنا تھا، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دکھ اٹھائے، کن پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی، ایک ایک وقت میں کئی مارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا اکلا بلال ہوا کرتا تھا۔ سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے ہیں وہ مر جاتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن جب ادھر سے گزرا میں نے یہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں اور ایک بالشت کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہ مار، خدا کا بندہ ہے۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے، اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ چکھاؤں گا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا، ادھر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ادھر سینے پہ پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے، ادھر کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، ادھر سارے مکے کے بڑے بڑے رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا، آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا، اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں، اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے، اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے، بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی اے خدا خالق ہے کون مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے پروردگار میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، تو ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے، اور میرے معبود تو جانتا ہے کہ نام کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے مار کھا رہا ہوں، اور میری محبوب میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا، میں پھسلنے نہیں دوں گا، ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے، میری پریشانی میں کٹ جائے، میں گھبرانے والا نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور اعلان کر دیا اور فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال،
اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا، تیری آزمائش میں پورا اتروں گا، میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور کہتا ہر رگوری سوم کہا کہ چب گئے، اور جس طرح ہو سکی زائیں دے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں، میری رگ رگ میں کانٹے چب گئے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، میں زبان سے بول نہیں سکتا، تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، اور میرے پروردگار کریم ہی فرما، میرا ایمان مضبوط فرما، میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں۔ کتنا مضبوط ایمان ہے۔ آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے کوڑے کھائے، مار کھائی، چمڑے ادھیڑ دیے گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر دی، دو تمناؤں کا اظہار کر دیا، دو حسرتوں کا اظہار کر دیا۔ آواز دیتی ہے تو جمال اپنا مجھ کو دکھا، اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا، اور میرے مالک میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔